الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى للشهيد كل ذنب إلا الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تم نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی کی حالت کا تمہیں پتہ نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ضرور بضرور ہم تم کو آزماتے ہیں، آزمائیں گے، کبھی ڈر دے کر، کبھی کھیتی پھل کم کر کے، کبھی موت دے کر، کبھی اور پریشانی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہی چیزیں انسان کی زندگی کے استعمال میں آتی ہیں. کبھی مال کے لحاظ سے پریشانی دیں گے، کبھی کوئی بندہ فوت ہو جائے گا، کبھی کوئی بھوک کا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی اور خوف ہو جائے گا. یہ ہم آزمائیں گے کہ آپ بھوک کے وقت یا کوئی ساتھی فوت ہو گیا تو اس کے صدمے کے ٹائم یا کبھی ملکی حالات پر مشکلات آ جائیں تو اس پریشانی میں آپ لوگ کیا کریں گے، ہم آپ کو آزمائیں گے. اور خوشخبری اے نبی بتا دیجئے ان لوگوں کو جو ان مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں. بشر الصابرین. صابرین کی آگے قرآن نے شرح بیان کی. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان خوشخبری جن کو دی گئی، ان پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کی طرف ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے. قرآن ایسے لوگوں کے لیے انعام بتاتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں برستی رہتی ہیں اور یہی لوگ ہیں ہدایت والے جو مشکل کے ٹائم پر انہوں نے صبر کیا اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن نے جو بتایا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان نیک لوگوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے. مصیبت سیلاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، زلزلے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، رزق کم ہو گیا، کاروبار کمزور ہو گیا، یا گھر میں اور کوئی پریشانی آ سکتی ہے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس میں داخل ہے. ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اور اس کی خبر جب سنائی جائے تو لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ صرف موت سے متعلق نہیں ہے، جب بھی انسان پر کسی قسم کی کوئی پریشانی آئے، خواہ موت کوئی عزیز و اقارب کی ہو گئی یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، تو مومن کو یکدم یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے صبر ملتا ہے، تقویت نصیب ہوتی ہے، حوصلہ نصیب ہوتا ہے۔ تو جب لوگ ایسا کرتے ہیں جو لوگ، بڑا انعام ان کے لیے بیان فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، مہربانیاں برستی رہتی ہیں، جو مصیبت کے وقت حدود شریعہ کو پامال نہیں کرتے۔ عام حالات میں تو بندہ ٹھیک ہوتا ہی ہے، گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ جب خوشی زیادہ نصیب ہو جائے تو لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، یا کوئی پریشانی کی خبر آ جائے تو لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ پھر انسان کو، ایمان والے کو ذرا سوچنا چاہیے نا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کہ کوئی پتہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو ہمارا مکان گر گیا یا فلان ہو گیا یا اس طرح ہو گیا تو اللہ کے امر کے بغیر ہوتا ہے۔ اس لیے صبر کرنے میں اجر ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ گلہ شکوہ آہ و بکا کرنے میں گناہ بھی ہوگا، اللہ بھی ناراض ہو گیا، وہ چیز جو چلی گئی واپس تو نہیں آئے گی۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے بڑا انعام ہوا، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ ان تمام پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی وہ یہ ہے کہ کوئی ساتھی فوت ہو جائے یا کوئی ساتھی شہید ہو جائے، اور خصوصاً فوت ہونے والا وہ بھی کہ ابھی نوجوانی تھی اس کی، اچانک فوت ہو گیا۔ اب ایک بوڑھا بندہ ہے، بیمار چل رہا ہے، اسپتال کے آنے جانے کے چکر لگے ہوئے ہیں، اب سب کو پتہ ہے کہ بندہ آخری حالات میں چل رہا ہے اور ایسا فوت ہو جائے تو فی الجملہ صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں۔ لیکن جو بندہ جوان ہے اور ابھی اس کے بارے میں ایسی سوچ ہی نہیں تھی کہ اچانک فوت ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی ساتھی شہید ہو جاتا ہے اور ابھی ذہن میں ایسا نہیں تھا تو پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی کو حدود شرع کے اندر پریشانی کا اظہار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشانی میں حدود شرع کو آپ پامال کر دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ بن جائے گا۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد 4 بیٹے تھے، فوت ہوتے گئے۔ آخر میں جو 18 یا 19 مہینے میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ماریہ قبطیہ سے تھے فوت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک بھی جاری ہوئے۔ بس اتنا ہے۔ پھر بھی ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پریشانی میں آپ کے آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو میرا یہ بیٹا ہے اور مجھے بہت مطلب ہے کہ یاد اس لحاظ سے آتا ہے کہ میں جب آتا تھا تو 18 مہینے والا بچہ چلتا پھرتا ہے، تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، یا ابراہیم انا لب فراقک لمخذولون، ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، اس پر ہم بڑے غمگین ہیں۔ انا لب فراقک لمحزونون، آپ کا فراق ہے، آپ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو بیٹے، مجھے آپ کے دنیا چھوڑنے پر بڑا غم ہے۔ بس یہ غم ہے، اس سے بڑا غم آپ کے جو چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا، غزوہ احد میں شہید کیے گئے، اور آپ کو اس چچا کے ساتھ زیادہ محبت تھی۔ ایسا ہوتا ہے، قلبی لحاظ سے کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے رضائی بھائی ہیں،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک ہے، یہ آپ کے رضائی بھائی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعم، حضرت حمزہ نے جس کا دودھ پیا ایک مدت کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی پیا، رضائی بھائی ہیں، اس لحاظ سے محبت ہو سکتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا دکھ میں کہ ہم آئندہ جب جنگ ہوگی کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو ہم ایک ایک کے بدلے میں ان کے 70 ماریں گے۔ تو ظاہر غم ہے اور غم کا اظہار ہے، اور چچا شہید ہونے کے بعد مسلح بھی کیا گیا، کان ناک آنکھ کاٹے گئے، حتیٰ کہ کلیجہ چبایا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کا کتنا تعصب ہوتا ہے۔ تو آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے نبی، آپ نے یہ فرمایا کہ ہم آئندہ موقع ملا تو ایک کے بدلے میں 70 ماریں گے، ایسا نہیں۔ اگر موقع ملے بدلے میں ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر آپ نے صبر کیا، درگزر کر دیا، تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ بڑا مقام ہے، صبر کرنا بڑا مقام ہے۔ میں نے یہ دو باتیں اس لیے بتائیں، آپ کو غم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ہوا، اسی سال آپ کا چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے جو ساتھ دیتے تھے۔ یہ دو غم آئے، بیگم کا بھی اور جو خیال کرنے والے چچا تھے۔ تیسرا غم یہ ہوا کہ آپ نے سوچا میرا ننہال ہے طائف میں، کچھ رشتہ داری ہے، میرا خیال کریں گے، یہ ادھر چلے گئے۔ جو ادھر آپ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے تھے، اور خون میں مٹھاس اور چپکنے کا مادہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاؤں جوتی کے ساتھ چپک گئے تھے، اتنا خون بہا۔ تو یہ تیسرا غم کہ جدھر سے کچھ امید تھی وہ بھی نہیں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سال میرا عم الحزن ہے، میرا غموں والا سال ہے۔ بیگم بھی گئی، چچا بھی گیا، ادھر جو سہارا بننے کو امید تھی وہ بھی ختم۔ لیکن آپ نے اس پریشانی کے عالم میں گویا کہ صبر کے جو پیمانہ ہے وہ اپنے لحاظ سے صبر میں رہے۔ بس ایک دو جملہ کا، مصیبت کے وقت شریعت کے احکام کو پامال کر دینا دینداری نہیں ہے۔ یہ غم، بیٹے کی وفات کا غم، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یا ابراہیم اِنَّا لَبِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے بیٹے ابراہیم، آپ کی جدائی کا ہمیں بڑا غم ہے، اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ بس اس حد تک ہے۔ اور اگلا مرحلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، یا 70 شہداء ادھر ہو گئے، بہت غم آئے۔ جو دھوکے کے ساتھ لے گئے تھے بیر معونہ میں، آپ نے 1 مہینہ ان کے خلاف بد دعا کی اجازت ہے۔ آپ پر ظلم ہوا، اب بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن گریبان پھاڑنا، سینہ کو بھی کرنا، دوپٹہ اتار دینا، یا اس طرح کی کوئی اور زمانہ جاہلیت کی رسوم تھی۔ بعض عورتوں کو اشعار پڑھنے بھی آتے ہیں ایسے موقع پر، وہ پھر جو نہ بھی رو رہا ہو اس کو بھی رلاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک قوم ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے علاقے میں ہے کہ نہیں، واللہ عالم، ہم لوگ ان کو مسلی کہتے ہیں، کو اینٹیں بھٹے وغیرہ اس طرح کے کام پر۔ ایک بندہ ہے ادھر، وہ جب بھی کوئی مطلب کراچی کا ملازم، پنڈی کا ملازم گھر جاتا ہے نا، تو اس کا دروازہ کھٹکاتا ہے اور وہ بندہ ملنے آتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے ایک پورا قصیدہ یاد کیا ہوا ہے،
وہ اس کی منقبت میں پڑتا ہے، بس درمیان میں نام بدل دیتا ہے۔ اب میں گیا تو محمد طیب لگا دیا، کوئی دوسرا گیا تو وہ لگا دیا اس کو باقاعدہ۔ اسی طرح کچھ خواتین ہیں جن کو مرنے پر وہ خاص قسم کا جو ہے نا وہ پڑھنا آتا ہے، اور دوسری عورتیں بھی روتی ہیں، عورتیں بڑا روتی ہیں وہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو۔ کیوں بھائی آپ لوگوں کو اتنا غم ہو گیا اس بندے کے مرنے پر جو 80 سال میں فوت ہو گیا؟ وہ ساری اتنی رو رہی ہیں۔ وہ رو کیوں رہی ہوتی ہیں؟ ہر کسی کو اپنا اپنا کوئی فوت شدہ یاد آ جاتا ہے، اس پر رو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہوتا تو ادھر میت کے گھر میں۔ بہرحال اسی طریقے سے کچھ اشعار لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں فوتگی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، ان کو سیٹ کرتے ہیں اور داد لیتے ہیں یا پیسہ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا تھا کہ جب یوں فوتگی ہوتی تھی، یوں کچھ اشعار، کچھ نوحہ، کچھ گریبان پھاڑنا، یا وہ اس لیے بعض جو رسوم جاہلیہ آپ کے زمانے میں رائج تھی، ان کا نام لے لے کے آپ نے ان کو کہا کہ یہ غلط ہے، نوحہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، یا سود کا لین دین فلاں فلاں نام لے کے بتایا کہ اس زمانے میں جو چیزیں تھی یہ صحیح نہیں ہے اور ان سے بچو، اب اسلام آ گیا۔ تو یہ 2-3 باتیں جو آپ کو بیان کی، حضرت حمزہ کی شہادت رضی اللہ عنہ، یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کی وفات، یا آپ کی بیگم کی وفات جس کو ام الحزن کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یا میرے مہونہ کا واقعہ، یا کوئی اور غم ہی غم میں، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ اسلام کی تاریخ پڑھو تو ساری غموں سے ہی بھری ہوئی ہے، اور اسلام اتنی آسانی سے یہاں پہنچا بھی نہیں ہے۔ بڑی بڑی عظیم ہستیوں کی قربانیوں کا مرہون منت ہے اسلام جو ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تو بڑی ٹھنڈی فضاؤں میں، بڑے پرامن علاقوں میں رہ کر بھی ارکان اسلام کما حقہ ادا نہیں کرتے، تو بڑے بڑے مارکے اور جہاد اور پتہ نہیں کیا جنگیں کیا لڑیں گے، اسلام کی شان و شوکت کا جھنڈا ہم کیا بلند کریں گے۔ ہم تو ارکان اسلام بھی جو بڑے اچھی فضاؤں میں، اور اسلام آباد کی تو ایک سے ایک مسجد بڑی خوبصورت اور ایسی لگے ہوئی ہے، اتنی اعلیٰ قالینیں، اور اس پہ نماز با جماعت بھی آج کے مسلم سے نہیں ادا ہوتی۔ اسلام کی شان و شوکت کا جھنڈا یہ کیسے بلند کرے گا؟ جب عیاش پرستی ہو جاتی ہے نا جی، جب بندہ آرام پرست ہو جاتا ہے نا، بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایک شاہین کسی ٹائم پھنس گیا نا گدھوں کے پاس، چیلوں کے پاس، تو وہ بھی اسی کی طرح کرنے لگ گیا، تو وہ لوگوں نے تعجب کیا اس شاہین پر کہ یار تیری تو بڑی پرواز ہوتی ہے، کسی کا شکار کیا ہوا بھی تو نہیں کھاتا، تو یہ کیا ہوا؟ اقبال نے اس کا پھر کہا ہے، اقبال نے کہا نا کہ وہ کچھ عرصے جو شاہین گدھوں کے پاس رہا نا، تو وہ بھی اپنی پرواز بھول گیا۔ وہ ماحول ایسا ملا بزدلوں والا، سب ہماری طرح سب ایسے ہی ہو گئے جی۔ یہ 2-3 واقعے اس لیے بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم بیر معونہ کا آیا، چچا کا آیا، اور شہداء کا آیا، آپ کے اوپر حملے ہوئے وغیرہ وغیرہ، بیٹا بیگم وغیرہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے غم کے زمانے میں اپنے شرعی حدود کو پامال کیا ہو۔ یہ بات۔ دوسری بات جو قرآن نے یہاں کہی کہ یہ زندگی دار المصائب ہے، دار المصائب ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بضرور، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، تاکید کے ساتھ قرآن نے بات کہی، ہم کبھی کھیتی میں مال کم کریں گے، کبھی باغوں میں پھل کم کریں گے، کبھی اور طرح کی پریشانی دیں گے، کبھی فوتگی بھی ہوگی، کبھی شہادت بھی ہو جائے گی۔ تو نیک بندے کا کیا خاصہ ہے؟ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ بات اب ذہن میں رہے۔ اب آگے چلیں۔ ہم پہنچے تھے مکہ مکرمہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما قافلے کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں یہ 5 لوگ تھے۔ عبد الرحمن صاحب تو وفات پا گئے،
عبداللہ بن زبیر نے کہا مکہ میں رہ کے تیاری کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے کہا ابھی خاموشی ہونی چاہیے. عبداللہ بن ربیع ان کے ساتھ تھے. پانچویں بندے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں کھاتا ہے ہم جائیں گے. بہرحال ان کے ذہن میں ہرگز لڑائی نہیں تھی، ورنہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ کیوں لے کے جاتے ہیں، بیگم کو ساتھ کیا لے جاتے ہیں. یہ کل بہا 100 کے لگ بھگ یا اسی طریقے سے کچھ بندے تھے، کچھ اور بھی لوگ تھے، یعنی دوسرے خاندان کے بھی، ہاشمی بھی تھے. چل پڑے اور اعتماد کرتے ہوئے کوفہ والوں کو کہ اتنے کھاتا ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تو 4-5 سال ادھر رہے بھی نا، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ دارالخلافہ تھا تو اس وقت یہ ادھر ہی تھے، لوگوں کو جانتے بھی تھے. اعتماد کیا، چل پڑے، جبکہ سب لوگ منع کرنے والے تھے. یہ صورتحال ہے. بہرحال ان کا شرح صدر تھا کہ جنگ نہیں ہے، جا کے اندازہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جنہوں نے خط لکھا ان سے ملتے ہیں. بہرحال راستے میں ایک عربی شاعر ملا، فرزدق بڑا مشہور ہے. اس سے پوچھا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے کوفہ سے آ رہا ہوں. کیا صورتحال ہے وہاں لوگوں کی ہے ہمارے بارے میں؟ کہا دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. یہاں سے بھی چل پڑے. پھر مسلم بن عقیل پہلے شہید، جو اس واقعے میں پہلا شہید ہے، وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. ان کو بطور حالات کے جائزہ کے کوفہ بھیجا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ بڑا ظلم کر کے ان کو شہید کیا گیا. بڑا ظلم کر کے جس بندے نے پناہ دی اس کے ساتھ بھی بڑا. بہرحال انہوں نے یہ سمجھداری کی کہ خبر بھیج دی کہ قافلہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے ہیں، اس قافلے کو یہ بتا دیا جائے کہ کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں. میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں جیل میں ہوں اور شہید کر دیا جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی، آپ نے ساتھیوں کو بٹھایا، یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ پہلا دھوکہ ہو گیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، اپنی تیاری کر کے آئیں اور اس کا بدلہ لیں. اس پر جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے، عرب ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اپنے ابو کا بدلہ لے کے جائیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ پھر میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، پھر میں بھی ساتھ ہوں. یہ عرب کے بعض دستور ایسے ہیں، بعض قبائل کے بھی ایسے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں. آگے آ گئے تو سب سے پہلا جو سامنا ہوا، جو کربلا میں روک دیا گیا، انہوں نے رکنا نہیں تھا. اتفاق ایسا ہے. اور دیکھو نام بھی عجیب ہے، کرب کا معنی ویسی پریشانی ہوتا ہے. حر بن یزید نے روکا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، ہمیں منع کر دیا گیا ہے، اطلاع ہو چکی ہے، آپ بیعت کریں وغیرہ. انہوں نے کہا بیعت کیسے کریں؟ بس واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہو کے رہتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہی حر بن یزید، اس کو نہیں اندازہ تھا کہ جنگ ہوگی اور حسین کو یہ مارنا چاہتے ہیں. اس کو یہ نہیں اندازہ تھا. یہ پہلا ابن زیاد کی طرف سے بندہ آیا ہوا تھا. اس کو اندازہ نہیں تھا. یہ روکے رکھا، نمازیں ساتھ پڑھتے رہے، کھانے کھاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی. جب یہ سمجھ گیا کہ اور قافلے آ رہے ہیں اور قافلے آ رہے ہیں اور جنگ ہوگی، تو حر بن یزید جو اگر شروع میں یہ نہ روکتا تو حالات اچھے ہو جاتے، واپس چلے جاتے. لیکن اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اسے اندازہ نہیں تھا اور روکتے رہا. جب اس کو سمجھ آئی کہ حالات خراب ہیں تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا کہ حضرت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں مخالف دشمن جو ہے اس کا فریق نہیں ہوں، اس کا ساتھی نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے خادموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اگر یہ میری غلطی معاف ہو جائے جو میں نے آپ کو شروع میں چند دن روک کے رکھا ہے. دیکھو جو سید ہوتا ہے
ہمیشہ یاد رکھو وہ نرم دل ہوتا ہے. یہ اوریجنل سید ہے نا, ان میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں نا جی. آج کل ادھر ادھر آگے پیچھے کہیں سید میت وغیرہ ہوں تو ہم تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں. ظاہر سید اس لیے مشہور ہوئی ہیں کہ ہوں گے تو تبھی مشہور ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی خطرہ ہو سکتا ہے, پھر بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو بالکل 100% سید ہے. سید نرم دل ہوتا ہے, سید خوبصورت ہوتا ہے, سید سخی ہوتا ہے, سید ہمدرد خیر خواہ ہوتا ہے, سید تابع شریعت ہوتا ہے. یہ حدیث تو سب کو یاد ہے کہ لوگو میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور دوسری وہ عطرتی, اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس لیے خاندان کی بات ہے کہ خاندان بھی قرآن و سنت کا پورا پابند ہوتا ہے. جی جس خاندان نے نبی کو نہیں مانا وہ لعنت کا مستحق ہوا. تبت یدا ابی لہب و تب. جو خاندان ایمان لایا اس کے اندر دوری فضیلت آ گئی, ایک صحابی رسول ہونے کی اور دوسرا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی. حضرت حسین سے یہ حر جب ملا اور معذرت کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے معاف ہے, اور آپ کا نام تو ویسے ہی خاندان والوں نے حر رکھا ہے. حر کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا, آپ آزاد ہو کوئی بات نہیں. یہ پھر حضرت حسین کے ساتھ شریک ہو گئے اور اسے پتہ تھا کہ مجھے ابن زیاد کی فوج مار دے گی, یہ شہید بھی ہو گیا کربلا کا واقعہ. بہرحال آپ نے یہاں پر جو خطبہ دیا اور جب سمجھ گئے وہ یہ خطبہ تھا اور پہلا خطبہ تھا کہ دیکھو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, حالات لڑائی کے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو لوگ بخوشی ہم سے جدا ہو کر جانا چاہتے ہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے, ان کے لیے بھی دعا ہے, لیکن ضد ہمارے ساتھ ہے, دشمن کی ضد ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو بے شک چلے جائیں, ہم آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہیں. اس میں بہت سارے لوگ جو راستوں میں ملے تھے کہ حسینی قافلہ آ رہا ہے تو وہ چلے گئے, لیکن جو مکہ سے ساتھ آئے ان میں سے کوئی آپ سے جدا نہیں ہوا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور اس میں ابن زیاد جو ہے اس کا قصور اولاً ہے. مختصر بات پوائنٹ کی کرتے جاتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں, خاندان میں ماموں لگتے تھے. ظاہری طور پر ذی وجی اور بڑے خوبصورت تھے. یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو مکہ مکرمہ میں دل کی تکلیف ہو گئی تھی اور آپ نے عجوہ کھجور کی گٹھلیوں سمیت کوٹ کر کھانے کا بتایا تھا. یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہیں, اور یہ کہہ رہے تھے, وصیت کر رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا. بہرحال سعد بن ابی وقاص بڑے صحابہ میں سے ہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں ایسی نہیں دجلہ نے راستے دے دیے تھے اور وغیرہ وغیرہ, دریا نے روڈ جو دیا وہ سعد ہی تھے. ان کے ایک بیٹے ہیں عمرو بن سعد بن ابی وقاص. اس عمرو کو ابن زیاد نے دجلہ کی وہ جو نہر ہے اس کے کنارے کی طرف رکھا کہ ادھر سے پانی نہ بھرے. یہ ادھر آ گئے. یہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہی, گپ شپ ہوتی رہی, اور پانی بھی بھرتے رہے, ہوتے رہے, کچھ باتیں ہوتی رہی. تھوڑا سا نا روک دیتے ہیں, اوے پانی نہ بھرنا, اور پھر بھر لیتے ہیں. سب سے زیادہ سختی 10ویں محرم کو کی گئی ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہی جو مشہور ہیں, اور بالاتفاق یہ باتیں ہیں, شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے. مجھے واپس جانے دو, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. نمبر 2, مجھے یزید سے ملنے دو, میں خود ملنا چاہتا ہوں. اور نمبر 3, جہاں اسلامی جہاد واقعتاً 100% جہاد ہو رہا ہے اور مقابل میں کافر ہیں, ہمارے قافلے کو وہاں جانے دو تاکہ ہم جہاد کریں, تو کوئی مطلب کا جہاد تو ہو نا. یہ 3 باتیں جب ہوئی تو یاد رکھنا عمرو بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی نہیں ہے لیکن صحابی کے بیٹے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے. یہ بہت خوش ہوئی ہے
کہ ماشاءاللہ معاملہ حل ہو گیا، ہم بھی گنہگار نہیں ہو گئے، سارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ان میں سے کوئی بات مننے منانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب یہ ابن زیاد کے پاس یہ روکا گیا تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب یہاں پر شرارت کیا ہوئی، جس کو بہت جگہوں میں اس شرارت کو چھپا دیا گیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا شمر ذل جوشن۔ اس شخص نے کہا ابن زیاد کو کہ اگر یہ ہستیاں یزید کو مل گئیں، یہ مبارک چہرے اتنے اس کی نظر میں مقبول ہوں گے، تیری میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، یہ موقع ہے ان کو ختم کرنے کا۔ اور شمر کون ہے؟ اس کی پھپھی یعنی والد کی بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، جس میں عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، 4 بیٹے حضرت علی کے شمر کی پھپھی سے ہیں، جو پھپھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ہے۔ اور شمر نے اپنی رشتہ داری کے لحاظ سے ان 4 بچوں کو میدان کربلا میں آ کے کہا کہ میں آپ کی پناہ لے لیتا ہوں، آپ میری پناہ میں آ جاؤ، باقیوں کی نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ، تیری کیا پناہ ہے، پناہ خدا کی ہے، حسین کی ہے، ہم کیوں جائیں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے وفاداری کی ہے، غداری نہیں کی ہے۔ اس شخص کی شرارت کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوا ہے۔ شمر ذل جوشن، جس کے دیکھیں نا، جس کی پھپھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ماں کہ ان کا عزت زیادہ ہے، یہ خوبصورت زیادہ ہے، یہ جب جائیں گے ان کا مقام ہو جائے گا، اور ہم جو ادھر ادھر مطلب یہ چپلوسی کر کے گزارا کر رہے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ مسئلہ ہوا۔ اب جنگ کا اندازہ ہوا۔ آخری ٹائم پر حضرت عمرو بن سعد بن ابی وقاص پریشان ہو گئے کہ یہ تو سارا نظام ہوتا ہوا سارا خراب ہو گیا۔ پھر حضرت عمرو نے کہا کہ حسین میں کیا کروں، میں جل جاؤں گا، میرا گھر جل جائے گا، میرا خاندان جلا دیا جائے گا، میں کیا کروں گا، میں پھنس جاؤں گا۔ اور عثمان نے کہا کہ سب کچھ اللہ عطا کر دے گا، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ اب درمیان میں تذبذب میں ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا جی کہ معاملہ اسی طرح ہی ہے، گڑبڑ ہے، تو پھر آپ نے خطبہ دیا، کہا مجھے مجبور کیا جاتا ہے گرفتاری پر، یا پہلے یزید کی بیعت پر، اور پھر نہیں تو ہم گرفتار کریں گے اور جنگ نہیں ہوگی۔ میں نہ گرفتاری دوں گا نہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص کو جب میں جانتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کے بجائے شیطان کی فرما برداری کرتا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کی سوچ میں ہے، اور مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، ظلم و ستم اور بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے۔ ابھی تو چند مہینے اس کی حکومت ہوئی تھی یزید کی۔ ایسے ظالم حکمران کے خلاف اگر حسین آواز نہ اٹھائے اور اگر حسین اس کے خلاف بیعت کے بارے میں بات نہ کرے تو کون کرے گا؟ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا، نہ گرفتاری دوں گا، شہادت دے سکتا ہوں۔ یہ ان کو اندازہ ہو گیا اور یہ خطبہ ہوا۔ اور پھر جو اصل میں نے بتایا پہلی بات کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ اگر جنگ کے ارادے سے حسین اعلان کرتے مدینہ میں، حسین اعلان کرتے مکہ میں، یہ سارے علاقوں میں ہزاروں لوگوں نے حسین کے ساتھ جنگ کے لیے آنا تھا، اور یہ سوچ و بچار تھی۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لحاظ سے کوئی خاص اسلحہ نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے، سنت ہے، کوئی تلوار، کوئی خنجر، کوئی تھوڑی بہت چیز تو ساتھ تھی۔ آپ اس کو کوئی صاف ستھرا بھی کرنے لگے تو وہ زین العابدین جو جن کا نام علی ہے، یہ علی بن حسین ہے، ٹھیک ہے، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، جو اس معرکے میں بیمار تھے، 23 سال ان کی عمر ہے، اور ان کو بھی دشمن مارنا چاہ رہا تھا۔ اس زین العابدین اور ان کے ساتھ بچوں کے لیے جو رکاوٹ بنے، یہ یاد رکھنا نام عمرو بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کرتے ہو، یہ بیمار آدمی ہے، تمہارے مقابلے میں نہیں ہے، بچے اور بیویاں، بچے اندر ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ رک گئے۔ اس پر زین العابدین کی تاریخ میں دعائیں منقول ہیں۔ علی بن حسین جن کا لقب زین العابدین ہے،
کہ عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص جو ہے نا جی، سعد ابن کہ عمرو ابن سعد ابن جی ابی وقاص کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور یوں دے، اور زین العابدین کی دعائیں ان کے لیے. بہرحال وہ پھر ہٹ گئے، دوسری طرف چلے گئے. آپ جو صفائی کر رہے تھے اسلحے کی اور حالات دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہے، تو یہ زین العابدین جو بیمار ہیں کہتے ہیں کہ ابو جی باہر ہی بیٹھے ہیں اور وہ اسلحے صاف کریں. تو میں نے کہا ابو جی کیا کرتے ہیں، چھوڑو نہیں ایسا ہوگا. تو انہوں نے کہا بچے نہیں، یہ زمانہ بڑی بڑی قیمتی جانوں کو بھی لے جاتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ گڑبڑ ہے. اور اس وقت یہ زین العابدین نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ابو جی نے اس وقت جب میں نے یہ سوال کیا تو یہ شعر پڑھے، فرمایا یا دار افق لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی من صاحب او طالب قتیلی والدار لا یقنع بالودی بالبدیلی انما الامر الى الجلیل وکل حی سالک السبیل. اے بیٹے، اس زمانے نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی نہیں لگائی ہے، صبح و شام بڑی قیمتی جانیں لیتا رہتا ہے. وَالدَّارُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ، اس کو یہ کہا جائے حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، نواسہ رسول کی جان نہ لو، کسی اور کو ان کے بدلے میں لے لو، تو زمانہ یہ بھی نہیں مانتا. بس اللہ کا امر ہے، ہماری روح نے پرواز کرنی ہے میدان کربلا میں. ہم اپنے فیصلے پر، سوچ پر، نظریے پر شرمندہ نہیں ہے. جس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، جس فاسق و فاجر کی بیعت کا انکار کیا، خون کے آخری قطرے تک یہ انکار جاری رہے گا اور ہر ایک نے مرنا ہے، جانا ہے. میں دعوت دیتا ہوں نوحہ خانوں کو، مرثیہ خانوں کو، غم منانے والوں کو، غم منانا کوئی عیب نہیں ہے. اس معرکے میں جہاں جنگ و جدل ہوا، 72 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نوا شہید ہو گئے، جن میں 18 ہاشمی ہیں. آل بیت میں سے 18 بندے یہاں شہید ہوئے، جن میں 9 مولود بچے بھی ہیں. 72 کل شہید ہوئے. دشمن کے 100 کے لگ بھگ مارے گئے، ہلاک ہو گئے. اتنا سخت مارکا، 30,000 کی فوج یزیدی ہے اور یہ 100 کے لگ بھگ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہیں یہ مارکا ہوا، یہ جنگ ہوئی، بڑا سخت قسم کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں ایک نماز میں حضرت حسین یا حسینی لشکر کی قضا تک نہیں ہوئی. اور نوحہ خانوں، مرثیہ پڑھنے والوں، غم حسین منانے والوں، جب ظہرین ادا کی جاتی ہے پورے دن میں مصروف عمل رہ کر، جب ظہرین آپ ادا کرتے ہیں تو کثیر تعداد سیڈوں میں کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارے تو وضو نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، یہ حسینی نہیں ہے. حسینی وہ ہیں جو باشرہ ہوتے ہیں، حسینی وہ ہیں جو صابرین ہوتے ہیں، حسینی وہ ہیں جو اللہ رسول کی میدان جنگ میں بھی مان کر چلتے ہیں، نماز تب قضا نہیں ہوتی. بہرحال دوستو، یہ دکھ کا واقعہ ہے. جس طرح بھی بیان کریں، جیسے بھی بیان کریں، ان ظالموں نے ایک شک کو بھی نہیں سوچا. اور لگتا ہے کہ یہ جرنیلی جب آ جاتی ہے، خوف خدا نہ ہو تو یہ ظلم کراتی ہے. پھر دبئی کے ہسپتالوں میں مٹک مٹک کے مرتے ہیں. پتنی چائے پینے والے میرے مقتدیوں کا حافظہ کتنا ہے. جب حافظ قرآن کو مارا جائے بلا وجہ جی شہید کیا جائے نا، پھر مٹک مٹک ایڑیاں رگڑتے رگڑتے. جب انسان کے پاس عہدہ ہو، اچھے کام کر کے جائے، اچھے کام کر کے جائے. دیکھو یزید کی 3 سال کے لگ بھگ حکومت کوئی نہیں، 3 سال 9 مہینے بس. ایک بات
دوسری بات، بہت بڑے 3 مارکے یزید نے ظلم کے کرائے، ایک یہ واقعہ کربلا، نمبر 2 واقعہ ہررا، جو مدینہ والوں کو کہا کہ بیعت لو نہیں تو مارو ان کو، وہ عقبہ کو جو کہا، مسلم بن عقبہ کو، وہ جنرل تھا اس کا وہاں پر، اور تیسرا واقعہ حسین بن نمیر، میں مختصر کرتا ہوں، حسین بن نمیر جنرل تھا اس کا، جب وہ مرا نا مسلم بن عقبہ تو یہ راستے میں مرا تو یہ پھر بن گیا حسین، سواد سے حسین بن نمیر، اس نے منجلیک چلائی، بیت اللہ شریف کے چھت کو آگ لگ گئی، عبداللہ بن زبیر مقابلہ کرنے والے تھے، اور ادھر خبر آ گئی یزید مر گیا، بس یہ حکومت، یہ زندگی ہے۔ بعض لوگ یزید کے فضول سے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، واللہ عالم وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے یزید کہ میں نے نہیں کہا تھا حسین کو مارو، قتل کرو، نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں نہیں کہا تھا، لیکن جنہوں نے مارا ہے، آپ تو 3 بر اعظم کے بادشاہ تھے، یورپ، افریقہ، ایشیا، لاکھوں میں آپ کی فوج تھی، ابن زیاد جیسا بندہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، ابن زیاد یا اس کے ہم نوا شمر وغیرہ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں، آپ نے، ہم نے مان لیا کہ یزید نے نہیں کہا کہ حسین کو قتل کرو، شہید کرو، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو سزا کیوں نہیں دی، برطرف کیوں نہیں کیا، ختم نے کیوں نہیں کیا، وہ خود کتے کی موت مر گئے۔ لمبی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر جب لے جائے گا نا ابن زیاد کے سامنے، تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ جو گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کے سامنے ابن زیاد کا بھی سر لایا گیا، یہ سارے مر گئے، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے نا کہ سبتم من الاسباب، حسین درخت کی شاخوں کی ایک شاخ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ استعارہ ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بہت حضرت حسین کی نسل دنیا میں پھیلے گی۔ آپ دیکھو دنیا میں جہاں جہاں بھی اس ایشیا وغیرہ کے علاقے میں کتنے سید آباد، ہر سال غم حسین یعنی فضائل حسین تازہ ہو جاتے ہیں، حسین حسین کی جا رہی ہے، یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ او بیٹے کو حکومت دی، وہ چند 6 مہینے کے بعد کہتا ہے مجھے ہر وقت سوچ آتی ہے آپ نے بڑا ظلم، یزید نے بڑا ظلم کیا تھا، میں نہیں حکومت کرتا۔ لیکن آگے بڑا دکھ یہ ہوا کہ زین العابدین صاحب کو بھی کہا کہ آپ حکمران بن جائیں، اس نے کہا میں نہیں بنتا ہوں۔ اور حسین بن نمیر جس نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی نا، جو ابھی بتایا ہے مکہ پر، وہ خبر آئی کہ یزید ہلاک ہو گیا، پتہ نہیں کہتے ہیں کس طرح ہلاک ہو گیا، بس ہلاک ہو گیا، تو اس نے روک دیا فوج کو حملہ کرنے سے، مکہ پر چڑھائی نہ کرو، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کرو بات چیت۔ میں نے بتایا پہلے بھی پچھلے جمعے کو کہ عبداللہ بن زبیر بہت دلیر آدمی ہے، تو بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ چلیں ہمارے ساتھ شام میں، آپ کو خلافت آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم حسین کو ایک دھوکہ دے کے آپ مجھے دینا چاہتے ہو؟ ہاں اگر آپ سچے ہو تو سارے شامی بڑے بڑے گورنر، سارے جنرل آ جاؤ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ کے سامنے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، میں اس کے بعد شام چلوں گا۔ یہ 3 واقعے، ایک پہلا بات جو میں نے بتائی نا یزید کی کہ اس نے سزا کیوں نہیں دی، دوسری بات واقع ہررا، بہت زیادہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ 80 کے لگ بھگ مدینہ طیبہ میں حضرت صحابہ کو شہید کیا گیا، اچھا 700 کے لگ بھگ اور لوگ ہیں، ہزاروں اور بھی ہیں، اور ہر چیز جو حلال کر دی گئی تھی 3 دن وغیرہ، یہ یزید کی طرف سے ہی مسلم بن عقبہ کو وہ حکم تھا نا، یہ ظلم ہے اس کا۔ اچھا کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں، ہم ٹائم اوپر جا رہے ہیں لیکن علمی بات ہے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں جناب صحابہ اکرام تو بہت سارے تھے، تو پھر کیوں نہیں یزید کے خلاف انہوں نے اعلان کیا، اور بیعت کیوں، مطلب کوئی بیعت نہیں کی تھی کسی صحابی نے۔ یہ واقعہ ہررا میں 80 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جن کو یہ اعلانیہ کہا گیا کہ تم بیعت کرو یزید پر ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، وہ کہتے تھے قتل کرنا گوارا ہے، حسینی لشکر میں شمار ہو جائیں گے، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، کسی صحابہ نے بیعت نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے یزید کی خلافت کے، حسین کو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ منع کر رہے تھے کہ تھوڑی پاور کے ساتھ متحد ہو کر اجتماعیت کے ساتھ سوچ سمجھ کے حج کے بعد پروگرام کریں گے، کوئی صحابہ کی نہیں تھی، صرف
حالات کو دیکھ رہے تھے کہ کب ہم نے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہے۔ پھر یزید کے پاس گئے، ادھر گئی لاشیں، ادھر گئے سار وغیرہ، تو پھر لوگوں کا جب مطلب پورا ہی ہو جائے نا جی، جس کو مارنا تھا، یہ میری تشریح ہے، مطلب پورا ہی ہو جائے تو پھر بندہ ہار بھی دیتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، فلان بھی دیتا ہے، احترام بھی کرتا ہے۔ جو اہل بیت کی عورتوں کا احترام کیا، اچھی بات ہے احترام کیا، اور پھر فوج کے ذریعے سے حفاظت کے ساتھ مدینہ میں بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ خوش ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں خوش ہو گیا، کیوں کہ مخالف کو سزا کیوں نہیں دی۔ اور جب یہ قافلہ پہنچا تو مسلم بن عقیل کی بیٹی نے 2 شعر کہے، وہ سنو اور پھر ختم کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی خواتین وغیرہ زین العابدین یہ پہنچے نا مدینہ طیبہ میں، اس وقت کا فرمایا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی منہم اسارا ومنہم زرجوا بدمی۔ اے قتل کرنے والے حسینی لشکر کو تم کیا جواب دو گے میدان حشر میں اپنے نبی کو؟ تم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے جس نبی کا نواسہ حسین تھا اور اس کے ہم نوا تھے۔ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم۔ تم نے کیا کیا ہے؟ پھر آخری رسول کے امتی بھی کہلاتے ہو، اور آپ جب فرمائیں گے بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی، میرے جانے کے بعد میرا سارا گھرانہ ظالموں تم نے ذبح کر دیا، اور پھر اتنی بے انصافی کی کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے رہے، مزید اتنی بے انصافی کی کہ ان کی لاش کو سر بھی نہیں ان کے ساتھ دفن ہونے دیا۔ کسی کا سر کوفہ میں دفن ہوا، کسی کا سر دمشق میں دفن ہوا۔ ماذا تقولون ان قال النبی لکم بعطرتی وبآلی بعد مفتقدی منہم اسارا ومنہم زرجوا بدمی۔ اسلام کی خاطر یہ عظیم ہستیوں نے قربانی دی ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر 5 منٹ زیادہ مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ قبول فرمائے۔